وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اطلاعات میرا جن مجھے فراہم کرتا ہے۔ نواب آف کالا باغ نے تاجر سے کہا، میری مونچھ کو تاؤ آنے سے پہلے نرخ اپنی جگہ پر آ جائیں، ورنہ اس واقعے کے بعد پورے صوبے سے گراں فروشی کی کوئی شکایت موصول نہ ہوئی۔ اس پر ایوب نے جھنجلا کر کہا کہ کیا میرے اولاد کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں؟ نواب ملک امیر محمد خان پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جسے مورخ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جو شخص ایک صبح بے بسی کے عالم میں مارا گیا، کبھی اتنا طاقتور تھا کہ محاورے کے مطابق پنجاب میں اس کی اجازت کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا تھا۔ ڈاکٹر فاروق عادل اس تلسماتی شخصیت کے بارے میں اپنی کتاب جب مورخ کے ہاتھ بندھے تھے میں اس الف لیلوی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں۔ بھیگے بادام اور گاجریں، نواب آف کالا باغ کی صبح کا آغاز جسم و جان میں توانائی کے خزانے بھر دینے والی ان نعمتوں سے ہوا کرتا تھا۔ 26 نومبر 1967 کی اس صبح بھی نواب کا ذاتی ملازم خدا بخش معمول کے مطابق ان کے کمرے میں داخل ہوا، سجی سجائی گول ٹرے ان کے سامنے رکھی اور باہر آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ معمول یہ تھا کہ نواب صاحب جیسے ہی گاجر کا آخری ٹکڑا چبا لیتے، اسے بلا کر برتن اٹھا لینے کی ہدایت کرتے، لیکن اس روز معمول میں کچھ فرق آ گیا۔ گاجریں اور بادام ابھی باقی تھے کہ انہیں اپنی خوابگاہ کے باہر کچھ شور سنائی دیا۔ خدا بخش کی طلبی ہوئی اور پتہ چلا کہ نواب صاحب کے دو فرزند دروازے پر کھڑے ہیں اور کہیں جانے کے لیے ان کی جیپ المعروف MI6 طلب کرتے ہیں۔ نواب صاحب نے چابی اس کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی چابیاں ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں آئیں، وہ دونوں گاڑی کی طرف جانے کی بجائے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھے اور ہیجانی انداز میں اسے کھولتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ نواب صاحب کے بورڈ والے بنگلے میں، جہاں وہ کبھی کبھی سعودی عرب کے شاہ فیصل، ایوب خان، سکندر مرزا، ذوالفقار علی بھٹو، امریکی خاتون اول مس روز ویلٹ سمیت کئی دوسری عالمی شخصیات کی میزبانی کر چکے تھے، گزشتہ کئی روز سے کشیدگی کا شکار تھا، جس کے آثار بنگلے کے مکینوں کے علاوہ ملازمین کے چہروں سے بھی عیاں تھے۔ گزشتہ شب نواب صاحب نے معمول کے مطابق رات کا کھانا کھایا اور کمرے میں چلے آئے۔ سونے سے قبل وہ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں گھنٹہ بھر مطالعہ کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے بلب بجھا کر ٹیبل لیمپ روشن کیا، ان کے کمرے کی نگرانی شروع ہو گئی۔ اس صبح ناشتے کے وقت نواب صاحب کے دو بیٹوں نوابزادہ مظفر خان اور نوابزادہ اسد خان کا اپنے والد کے کمرے میں یہ گستاخانہ داخلہ انہی واقعات کا تسلسل تھا۔ ان دونوں کے کمرے میں داخلے کے فوراً ہی بعد باہر سیڑھیوں پر بیٹھے خدمتگار خدا بخش کو کمرے سے تلخ کلامی کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے بعد فائرنگ کی۔ اوئے کیا پہ کریں دے ہو؟ خدا بخش کے کانوں میں نواب صاحب کا جب یہ جملہ پڑا تو وہ بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ نوابزادہ مظفر نے اسے بالوں سے پکڑ کر صوفے پر پٹکا اور کہا، کسی کو بتایا تو اس سے بھی برا حشر کر دوں گا۔ اسی دوران ایک اور ملازم عالم خان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ نواب صاحب کو دورہ پڑ گیا ہے۔ بولی لگنے کے بعد نواب صاحب قالین پر اوندے منہ گر چکے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ عینی شاہدوں کے مطابق دونوں حملہ آور یعنی ان کے بیٹے اس وقت تک کمرے میں موجود رہے جب تک روح نواب کے جسم سے پرواز کر نہیں گئی۔ آخر ایسا کیا اختلاف تھا جس کی وجہ سے معاملات اس انتہا پر جا پہنچے کہ بیٹوں کو اپنے باپ کی جان لینی پڑی؟ نواب آف کالا باغ کے سوانح نگار سید صادق حسین شاہ نے کئی برس گزرنے کے بعد یہ سوال نوابزادہ اسد خان سے پوچھا، جو اپنے والد کے قتل کے الزام میں ماخوذ رہنے کے بعد عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو چکے تھے۔ نوابزادہ اسد نے اس سوال کا براہ راست جواب دینے کے بجائے کہا کہ ان کے تو اپنے والد سے کوئی اختلافات نہ تھے، البتہ بھائی نوابزادہ مظفر خان کو ان کی پالیسیوں سے کچھ اختلاف تھا، جس کا اظہار وہ برملا کیا کرتے تھے۔ وقوعے کے روز میں نے انہیں والد کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ پہلے خود نواب صاحب یعنی ان کے والد نے فائرنگ کی۔ ایک گولی انہیں یعنی نوابزادہ اسد کے بازو پر لگی اور دوسری قریبی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ جواب میں نوابزادہ مظفر نے 5 گولیاں چلائیں، نہایت قریب سے چلائی گئیں۔ پریٹا نامی پستول کی گولیاں نواب صاحب کی جان لے گئیں۔ نواب صاحب کی وہ پالیسیاں کیا تھیں؟ نوابزادہ مظفر نے جن سے اختلاف کیا اور نوابزادہ اسد کے بقول وہ اپنے والد کے جان کے دشمن ہوئے۔ مصنف صادق شاہ کے مطابق نواب صاحب جن دنوں پنجاب کے گورنر تھے، ریاست کالا باغ کا تمام تر انتظام ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا، جس کی وجہ سے ضلع میاں والی میں جبر کی ایک ایسی فضا قائم ہو گئی جس کے نتیجے میں نوابزدگان کے سیاسی مخالفین کو زور زبردستی راستے سے ہٹا دیا گیا یا انہیں جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ نواب صاحب گورنر کا منصب چھوڑ کر واپس کالا باغ پہنچے تو اس صورتحال کو انہوں نے اپنے لیے ناخوشگوار پایا۔
انگریزی اخبار دی نیشن نے اپنی ایک تحقیقی رپورٹ میں وراثت کی تقسیم سے متعلق کچھ اختلافات کا ذکر بھی کیا ہے۔ اخبار کے مطابق نواب صاحب نے کچھ ایسے اشارے دیے تھے کہ وہ جائیداد اپنے بیٹوں کے بجائے براہ راست اپنے پوتوں کو منتقل کر دیں گے۔ یہی اختلاف تھا جو ان کی جان لے گیا۔ شخص جو ایک صبح یوں بے بسی کے عالم میں مارا گیا، کبھی اتنا طاقتور تھا کہ محاورے کے مطابق پنجاب میں اس کی اجازت کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا تھا۔ یہ شخص سیاست میں کبھی نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ اس زمانے کے وزیر اعلیٰ نواب افتخار حسین ممدوٹ کے لیے اراکین اسمبلی کے سوا کسی دوسرے کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، تو وہ انتخاب لڑ کر اسمبلی میں پہنچ گیا۔ لیکن بعد میں حکومت نے اسے وزیر بنانا چاہا تو اس کی انا آڑے آ گئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سکندر مرزا ملک کے صدر تھے اور ایوب خان سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ وہ بیرون ملک جاتے ہوئے سکندر مرزا سے کہہ گئے کہ نواب آف کالا باغ کو مرکزی وزیر بنا لیا جائے۔ یہ پیشکش ان تک پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں ٹکے ٹکے کے ممبران اسمبلی کے سوالوں کے جواب دوں اور بات بات پر جناب اسپیکر کی گردان کروں۔ تاہم ایوب خان نے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد انہیں گورنر مغربی پاکستان بننے کی پیشکش تھی تو انہیں اسے قبول کرنے میں کوئی تعامل نہ ہوا۔ یہ منصب ان کے مزاج کے مطابق تھا، کیونکہ انہیں یہاں کسی کو جواب نہیں دینا تھا اور سب ان کے سامنے جواب دہ تھے۔ پنجاب کا یہ جدی پشتی جاگیردار اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہوا تو اس کے انداز جداگانہ تھے۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ پر پابندی عائد کر دی کہ جب تک وہ گورنر ہاؤس میں ہیں ان کے خاندان کا کوئی شخص بھی وہاں داخل نہیں ہوگا۔ ایک بار کوئی سفر درپیش تھا، صورتحال کچھ ایسی بنی کہ ان کے ایک صاحبزادے کو ان کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ انہوں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر نواب صاحب کے برابر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بیٹے کو وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ یہ جگہ ملٹری سیکٹری کی ہے، تم اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو۔ گورنر مغربی پاکستان کی حیثیت سے صوبے کے تمام امور پر ان کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ ان کی یہ شہرت ملکہ برطانیہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کی انتظامی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ جنگل کا شیر بھی اس کا کہنا ماننے پر مجبور ہے۔ ان کی مؤثر ایڈمنسٹریشن کا راز یہ تھا کہ وہ اہم عہدوں پر تعیناتی کے لیے افسروں کا خود انٹرویو کرتے، خاندانی پس منظر اور ان کی کئی پشتوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے۔ افسروں کے انتخاب میں ان کی احتیاط کو دیکھتے ہوئے کسی نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہا کہ ہم لوگ تو گھوڑا اور کتا خریدتے ہوئے بھی شجرہ دیکھتے ہیں، یہ تو ملک کا معاملہ ہے۔ ایک بار پی ایم اے کے کیڈٹس کے انتخاب پر بھی اس قسم کا تبصرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عسکری قیادت کا معیار کمزور پڑ جائے گا۔ سول افسروں کی طرح فوجی افسروں کے بارے میں بھی وہ خاص معلومات رکھتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ ایوب خان یحییٰ خان کو فوج کا سربراہ بنانے والے ہیں تو کہا کہ یہ ان کی عظیم ترین غلطی ہوگی، کیونکہ وہ شخص شرابی اور عیاش ہے جو فوج کی قیادت کے لیے موزوں نہیں۔ جنرل سرفراز چاہتے تھے کہ یحییٰ کی جگہ انہیں یہ منصب ملنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے نواب صاحب کی تائید کے حصول کی کوشش بھی کی، لیکن ان کے بارے میں نواب صاحب کی رائے مثبت نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ 1965 کی جنگ میں لاہور کے محاذ پر ان کی کارکردگی اطمینان بخش نہ تھی۔ صوبے کے حالات سے آگاہی کے لیے انہوں نے تمام متعلقہ افسروں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ اپنے محکمے اور علاقے کی تمام تر معلومات براہ راست انہیں گھر کے پتے پر ارسال کیا کریں۔ صوبے کے حالات کے بارے میں اس طرح کی رپورٹیں اور اپنے نام پر آنے والے تمام خطوط وہ اپنے ہاتھ سے کھولتے اور براہ راست احکامات جاری کیا کرتے۔ وہ ان معاملات پر ہونے والی پیش رفت بھی ذاتی طور پر آگاہی حاصل کیا کرتے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ذاتی طور پر ایک نظام قائم کر رکھا تھا۔ ان کی کارکردگی اور حالات سے واقفیت سے حیران ہو کر لوگ ان سے سوال کرتے کہ یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اطلاعات میرا جن مجھے فراہم کرتا ہے۔ 1965 کی جنگ اور اس سے پہلے آپریشن جبلالٹر اور گرینڈ سلام کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ یہ ایک سازش ہے جس میں بھٹو اور ان کے ساتھی ملوث ہیں۔ ان آپریشنوں اور جنگ کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے نہ صرف ملک نقصان میں رہے گا بلکہ ایوب خان کے اقتدار کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ایوب خان کے سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر نے لکھا ہے کہ جنگ کے زمانے میں نواب صاحب منظر سے غائب ہو گئے تھے، لیکن دوسری طرف اس کے بالکل متضاد اطلاعات بھی موجود ہیں۔ ان کے سوانح نگار نے جنرل شیر علی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک بار وہ ہیلی کاپٹر میں میدان جنگ کا دورہ کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک سویلین کو فوجیوں کے درمیان دیکھا۔ یہ منظر حیرت انگیز تھا، لہٰذا انہوں نے ہیلی کاپٹر اتروا کر صورتحال کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ تو نواب آف کالا باغ ہیں جو فوجیوں میں بسکٹ تقسیم کر رہے تھے۔ سوجی، السی اور دیسی گھی سے بنے ہوئے یہ بسکٹ انہوں نے خصوصی طور پر اپنے گھر میں تیار کرائے تھے۔
جنرل شیر علی یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قوم کو آپ جیسی قیادت ہی کی ضرورت ہے۔ نواب صاحب نے جواب دیا کہ جنگیں ہمیشہ قوم کے جذبے سے لڑی جاتی ہیں اور میں بھی اس قوم کا ایک فرد ہوں۔ اس جنگ کے دوران میں ایوب خان نے انہیں مشورہ دیا کہ حفاظت کے پیش نظر وہ گورنر ہاؤس سے ملٹری ہاؤس میں منتقل ہو جائیں، جس پر انہوں نے کہا کہ جوانوں کو محاذ پر بھیج کر میں خود چھپ کر بیٹھ جاؤں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ یہ جنگ کے بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ انہوں نے تاجروں کو طلب کیا۔ یہ لوگ گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں جمع ہو گئے، جہاں وسط میں صرف ایک کرسی رکھی تھی۔ تاجروں کا وفد ہال میں آ کر کھڑا ہوا تو کچھ دیر کے بعد نواب صاحب ہال میں آئے اور وہاں موجود واحد کرسی پر بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ لمبی چوڑی گفتگو کی گنجائش نہیں، یہ جنگ کا زمانہ ہے، یعنی قربانی کا وقت ہے۔ اگر کسی نے اشیاء ضرورت ذخیرہ کی یا مقررہ نرخ سے زائد پر فروخت کی تو ذخیرہ شدہ سامان عوام میں تقسیم کر کے دکان مستقل طور پر سیل کر دی جائے گی۔ جنگ ہی کے دنوں میں ایک بار وہ سیکیورٹی کے بغیر بازار پہنچ گئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ شیخ اکبر نامی ایک تاجر مقررہ نرخ سے زائد پر گندم فروخت کر رہا ہے۔ اسے کہا کہ تم شاید یہ سمجھتے ہوگے کہ امیر محمد جنگ میں مصروف ہے اور تم منمانی کر لو گے۔ میری منہ کو تاؤ آنے سے پہلے نرخ اپنی جگہ پر آ جائیں، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ اس واقعے کے بعد پورے صوبے سے گراں فروشی کی کوئی شکایت موصول نہ ہوئی۔ سیاسی میدان میں وہ دل و جان سے ایوب خان کے ساتھ تھے، لیکن 1962 میں جب ایوب خان نے کنونشن لیگ بنائی تو رکنیت کا فارم بھر کر سب سے پہلے انہوں نے خود ہی اس کی رکنیت بھی اختیار کی۔ اس موقع پر معروف سیاسی رہنما راؤ عبدالجبار نے نواب صاحب سے کہا کہ آپ بھی فارم بھر دیں۔ انہوں نے یہ سنا، مسکرائے اور کہا مجھے اس گندگی میں نہ گھسیٹیں۔ ایوب خان نے یہ بات سن لی اور کہا کہ نواب صاحب یہ آپ نے کیا کہا؟ وہ پھر مسکرائے اور کہا جناب صدر، گورنر تو سرکاری ملازم ہوتا ہے، اسے سیاست سے دور ہی رہنا چاہیے۔ ایوب خان یہ سن کر خاموش ہو گئے، ورنہ وہ بھی جانتے تھے کہ نواب صاحب کے انکار کا مقصد کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلم لیگ میں پھوٹ ڈال کر ایک نئی جماعت کا قیام انہیں ناپسند تھا۔ نواب صاحب کنونشن لیگ میں شامل تو اگرچہ کبھی نہیں ہوئے، لیکن تاریخ کے صفحات یہ بھی بتاتے ہیں کہ 1965 کے صدارتی انتخاب میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو شکست سے دوچار کرنے کے جوڑ توڑ میں وہ پوری طرح شریک تھے۔ ایوب خان کا ساتھ پورے جوش و خروش سے دینے کے باوجود وہ ان سے برملا اختلاف بھی کر لیا کرتے تھے۔ 1963 میں جماعت اسلامی کے جلسے میں فائرنگ ہوئی، جس میں جماعت کے ایک کارکن اللہ بخش جاں بحق ہو گئے۔ ان کے سوانح نگار کے مطابق جماعت کے بانی مولانا مودودی سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے، لیکن اس واقعے نے انہیں الجھن میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ ان کے نام ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ اس طرح کی حرکتیں نئے سیاستدانوں، اشارہ ایوب خان کی طرف تھا، کی ہیں، میرا یہ طریقہ کار نہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایوب خان کو بھی ایک خط میں لکھا کہ حزب اختلاف کے ساتھ ایسے سلوک سے قانون کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ پروفیسر سلیم منصور خالد اس کہانی سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ اس سلسلے میں مولانا مودودی کی ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں انہوں نے نواب صاحب کا نام لے کر کہا تھا کہ انہوں نے دھمکی دی کہ وہ جماعت کا ایسا حشر کریں گے کہ لوگ مصر کے صدر ناصر کے ہاتھوں اخوان المسلمین پر مظالم بھول جائیں گے۔ جماعت کے سابق امیر میاں طفیل محمد نے بھی پروفیسر صاحب کو ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ اس زمانے کے حکمران چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی کو رد عمل میں مبتلا کر کے احتجاج پر مجبور کیا جائے تاکہ اس کے خلاف کارروائی کی راہ ہموار کی جا سکے، لیکن مولانا مودودی نے پرامن رہ کر ان تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ تاہم پروفیسر خالد تصدیق کرتے ہیں کہ نواب صاحب مولانا کی کتابوں کے مستقل قاری اور ان کے تحقیقی مجلے ترجمان القرآن کے مستقل خریدار تھے۔ نواب آف کالا باغ کے ایوب خان سے اختلافات اور گورنر مغربی پاکستان کے منصب سے استعفیٰ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ان کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان کشیدگی اس واقعے سے ہوئی جب نواب صاحب نے ایوب خان کو کراچی میں گوہر ایوب کی سیاسی و غیر سیاسی سرگرمیوں کی طرف متوجہ کیا، جس پر انہوں نے جھنجلا کر کہا کہ کیا میری اولاد کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں؟ دوسرا واقعہ ان کے علاقے یعنی کالا باغ کی ایک خاتون کے اغوا کا تھا، جس میں نواب صاحب کے سوانح نگار کے مطابق ایوب خان کے عزیز ملوث تھے۔ نواب صاحب نے یہ بات براہ راست ایوب خان سے کہی۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکی تو واپس آ گئی، لیکن دونوں خاندان کے درمیان سرد جنگ شروع ہو گئی۔ اس سیاسی اتحاد کو سب سے بڑی ذکر کراچی کے ایک ضمنی انتخاب سے پہنچی، جس میں ایوب خان کے امیدوار حبیب اللہ خان تھے، جبکہ نواب صاحب بلوچستان کے قوم پرست رہنما میر غوث بخش بزنجو کی حمایت کر رہے تھے۔ بزنجو صاحب یہ انتخاب جیت گئے، جس سے ایوب خان کو رنج پہنچا۔ اس واقعے کے بعد ان دونوں کے درمیان دوری بڑھتی چلی گئی اور صورتحال ناخوشگوار ہو گئی۔ یوں نواب صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ الطاف گور لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایوان صدر میں ایوب خان کے ٹیلی ویژن انٹرویو کے لیے کیمرے لگائے گئے۔
ایوب خان ایک ایسی جگہ پر بیٹھنے والے تھے جس کے پس منظر میں نواب صاحب کی تصویر بھی آتی۔ نواب صاحب چونکہ اس وقت تک مستعفی ہو چکے تھے، اس لیے ان کی تصویر ہٹا دی گئی۔ ایوب خان نے جب یہ دیکھا کہ تصویر اپنی جگہ پر نہیں ہے تو وہ چونکے اور تصویر اپنی جگہ پر رکھنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر دھیمی آواز میں انہوں نے ہندکوں میں ایک جملہ کہا: تندہ ٹوٹیاں جڑدیاں نہیں، ٹوٹے ہوئے رشتے دوبارہ استوار نہیں ہوتے۔ ایک طرف نواب آف کالا باغ کے بارے میں ایوب خان کا یہ رویہ تھا، دوسری طرف انہی کی ایما پر گورنر جنرل موسیٰ خان ریٹائرڈ نے ضلعی انتظامیہ، خاص طور پر پولیس کو ہدایت کر رکھی تھی کہ نواب صاحب کے کام نہ کیے جائیں اور انہیں پروٹوکول تو بالکل ہی نہ دیا جائے۔ گویا نواب آف کالا باغ کو سیاسی طور پر غیر مؤثر کرنے کی یہ ایک منظم کوشش تھی۔ نواب صاحب کے قتل کے بعد صورتحال بدل گئی۔ ان کے خاندان کی گرفت اگرچہ کالا باغ کی سیاست پر تا دیر برقرار رہی، لیکن ان کے مخالفین مزید متحرک اور منظم ہو گئے، نواب صاحب کے زمانے میں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کالا باغ کے نوابزد گاؤں کے خلاف سب سے مؤثر سیاسی تبدیلی اس علاقے میں پیپلز پارٹی کے قیام کی صورت میں رونما ہوئی، جس پر انہوں نے اعلان کیا کہ اگر یہاں کسی نے پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرایا تو اسے سبق سکھا دیا جائے گا۔ لیکن بعد میں وہ خود پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے پرانے ارکان نے اعلان کیا کہ وہ ان کی پارٹی میں شمولیت کے باوجود اس خاندان کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 1976 میں نوابزدگان کے خلاف اس عوامی لہر کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا، جس کا پہلا سیاسی نتیجہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں سامنے آیا، جس میں نواب کے صاحبزادے نوابزادہ مظفر خان کے مقابلے میں مقبول خان نیازی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ 1988 کے انتخابات میں جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالستار خان نیازی کی کامیابی سے نوابزدگان کی سیاسی اہمیت میں غیر معمولی کمی واقع ہوئی۔ سیاسی زوال کے ایک طویل وقفے کے بعد 2002 کے انتخابات میں یہ خاندان ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا، جب عائلہ ملک اور سمیرہ ملک قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ نواب آف کالا باغ امیر محمد خان کا خاندان زوال کے ایک وقفے کے بعد بساط سیاست پر ایک بار پھر نمایاں ہے، لیکن نواب صاحب کے زمانے کے لوگ اب بھی الف لیلہ کی داستانوں کی طرح یاد کرتے ہیں۔ جب شام ڈھلے ان کے خاندان کی خواتین کسی کام سے گھر سے نکلتی تو روشنیاں گل کر دی جاتی، ڈنڈورچی ڈھول بجاتا ہوا نکلتا اور مرد راستے کی طرف ٹیپ کر کے کھڑے ہو جاتے تاکہ نوابوں کے اس خاندان کی کسی عورت پر غیر کی نظر نہ پڑے۔ کہا جاتا تھا کہ حکم عدولی کرنے والوں کی کھال تک کھنچوا دی جاتی تھی۔ پرانے لوگوں کو بورڈ والے بنگلے کی رونقیں اب بھی یاد ہیں، جہاں نواب صاحب کچہری لگاتے اور فیصلے کیا کرتے۔ اس دوران میں ان کے مصاحبین اور کارندے حسب مرتبہ خاموش بیٹھتے یا کھڑے رہتے۔ مزاج شغل میلے کی طرف مائل ہوتا تو کچہری میں ہی ریچھ کتے کی لڑائی برپا ہو جاتی، لیکن ریچھ اور کتا دونوں ہی اشرف المخلوقات سے چنے جاتے۔ ضرورت مند براہ راست سوال نہ کرتے، ان کے کارندوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گانا شروع کر دیتے اور نواب صاحب سمجھ کر مسکرا دیتے اور کسی کو اشارہ کرتے: اس کا منہ بند کروئے۔ سوالی کا گھر دانوں سے بھر جاتا۔ اب وہ کہانیاں خواب و خیال ہو چکی۔